السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 59 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں بات ہو رہی تھی کہ حکومتی نظام کو چلانے کی ذمہ داریاں امانت ہیں تو انہیں اہل افراد کے سپرد کرو۔ وہاں پر انتظامیہ کو بھی لیا گیا اور عدلیہ کو بھی، کہ جو انتظامیہ ہے، جو حکومتی ایگزیکٹو باڈی ہے، اس کے افراد بھی اہل ہونے چاہیے، اور جو جوڈیشری ہے، جو ججز ہیں، وہ بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے۔ اور یہ جو آیت ہے اس میں پھر اگین اسی ریاستی انتظام، اس کا جو نظام ہے، اس کے جو عاملین ہیں، یعنی اس کے جو حکومت کے جو نمائندے ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اس کا جو اوورال جو اسٹیٹس ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور یعنی جو یوں کہہ لیں کہ یہ جو مرکزی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے اسٹیٹ کا، وہ سربراہ، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اور اس کی حیثیت کیا ہے، اور آگے جو اس کے عاملین یعنی جو گورنرز ہیں، جو حکومتی نمائندے ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے، یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ عوام اور وہ جو گورنرز ہیں، حکومتی عاملین، ان کے آپس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو بڑی اہم آیت ہے، ریاستی امور سے متعلق، حکومتی امور سے متعلق۔ تو اس آیت کے شروع میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر اوورال جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے والے نظام کی پیروی کرو۔ یہاں پر شروع میں ہم آپ کو اس آیت کا جو انٹروڈکشن دے رہے ہیں، اس کو آپ بڑے غور سے سمجھ لیں تاکہ آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو، کہ اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے والے نظام کی پیروی کرنی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم اس نظام کو قائم کرنے والے رسول کی پیروی کرو۔ اس وقت تو رسول تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، اب جو بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا اب اس کی بات ہوگی، یہ چیز ہے۔ اس وقت رسول ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، اب اس ریاست کا جو بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وہ آ جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اس نظام کے مرکز کی طرف سے مقرر کردہ حکومتی عاملین کی بھی اطاعت کرو۔ اب صرف ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی اطاعت کریں، ایک تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ سارے لوگ، ساری عوام وہ کیسے کرے گی؟ اس کے لیے ظاہر ہے ایک ہرارکی سسٹم ہوتا ہے کہ اس کے ماتحت آگے پھر عاملین ہوتے ہیں، یعنی گورنرز ہوتے ہیں، جو حکومتی نمائندے ہوتے ہیں، یا وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ماتحت آفیسرز ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے پھر عوام کے اندر جو ہے وہ حکومت کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک سسٹم ہوتا ہے پورا ایک۔ قرآن کریم اس سارے ہرارکی سسٹم کو لے رہا ہے، تو اس میں حکومتی عاملین آ گئے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے بعد۔ تو کہتا ہے کہ پھر اگر یعنی یہ جو عوام ہے، عام لوگ ہیں، ان کے درمیان اور حکومتی عاملین کے درمیان، وہ جو گورنرز ہیں، کہتا ہے ان کے درمیان کسی معاملے پر اختلاف ہو جائے تو اس کا حتمی فیصلہ لینے کے لیے جو مرکزی اتھارٹی ہے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، جو فیڈرل ہے، وفاق ہے، اس سے رجوع کیا جائے، وہ فائنل ججمنٹ دے گا۔ تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ پھر ہر صورت میں قابل قبول ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے وہ بھی انصاف سے کام لے کے فیصلہ کرے گا، ڈیفینیٹلی اوورال سارے اس کے پہلو دیکھے گا، پوری دانش مندی کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ وہ صحیح فیصلہ کرے گا تاکہ قوم و ملک کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک پورا ایک ڈسپلن دیا جا رہا ہے، پورا ایک نظام دیا جا رہا ہے اسٹیٹ کا، گورنمنٹ کا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ تو یہ جو مرکزی اتھارٹی ہے، فائنل ڈیسیژن اس کے پاس ہوگا۔ تو اس کے متعلق بھی اس نے یہی کہا ہے کہ یہ جو ہم تمہیں ڈائریکٹیو دے رہے ہیں، یہ جو تمہیں گائیڈنس دے رہے ہیں، یہ انجام کے لحاظ سے بڑی زبردست ہے تمہارے لیے، کہ اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ وہ رزلٹ اس آیت کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ حسن اور توازن،
حسن و توازن دونوں چیزیں ہوں گی اس کے اندر. سوسائٹی جو ہے وہ بیلنس کے ساتھ، توازن کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے گی. تو بہت قابل غور یہ آیت ہے، اس کو سمجھنا خاص طور پر آج کے جو ہمارے ملکی حالات ہیں اس کی روح سے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. آپ نے اس کو پورا سمجھ لیا، اس کا انٹروڈکشن. اب ہم اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہے تو پھر آگے جو چیز اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے وہ اس کو سمجھنا ایزی ہو جائے گا، کیونکہ ریلیجیس ٹرانسلیشن یا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں تو مذہب کی روح سے، تو وہ پھر اس پہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. بات بالکل سمپل اور واضح ہے. شروع کرتے ہیں. کیا یہ رہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب ان کو مخاطب کر کے یعنی شروع میں اس نے تعین کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا جو ڈائریکٹیو ہے، ہمارا جو اعلامیہ ہے، ہمارا جو حکم نامہ ہے، کہتا ہے یہ تو پھر وہی لوگ اس کو اڈاپٹ کریں گے نا، اس کو فالو کریں گے جو ہمارے قوانین کی صداقت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں. اس لیے وہ یہاں پہ شروع میں یا ایھا الذین آمنو کہہ رہے ہیں. لیکن قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں. یہ صرف ہم نام نہاد مسلم کے لیے نہیں ہے یا نام نہاد مومنین کے لیے نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے یہ. تو ان میں سے جو بھی اللہ کے قوانین کی صداقت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، قرآن ان کو مخاطب کر رہا ہے. تو کیا یہ رہا ہے مخاطب کر کے کیا؟ اب اس آیت کے جو پہلے مصداق ہیں، جو پہلے مخاطب ہیں، وہ تو رسول کے صحابہ ہیں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا. اس کے بعد پورے انسان ہیں جو بھی ایمان لائیں گے. یہ چیز شروع میں آپ ذہن میں رکھیں. تو کیا یہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو. اب یہ پہلا آرڈر ہے، پہلا حکم نامہ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اور اس کے ساتھ وہ یہ بتا رہا ہے دوسری چیز، یہ دوسری نہیں ہے، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن میں ایک دفعہ نمبر وائز آپ کو بتا رہا ہوں. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم رسول کی اطاعت کرو. اور آگے تیسرے نمبر پر کیا یہ رہا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم اپنے میں سے اصحاب امر کی اطاعت کرو. اب یہ تین چیزیں ہوگی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر، یعنی یہ جو اصحاب امر ہیں، جو حکم جاری کرنے والے لوگ ہیں، ان کی اطاعت کرو. اس کے اندر عاملین آ جاتے ہیں، یعنی ایک تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور آگے پھر اس کے ماتحت جو گورنرز ہیں، عربی میں ان کو عاملین بولتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ اللہ کی اطاعت کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا. اللہ زمین پر کوئی کرسی، کوئی وہ جو جس کو آپ بولتے ہیں کرسی اقتدار، اس کے اوپر نہیں بیٹھا کہ ہم جا کے اس کی اطاعت کرنے لگ جائیں. ہم تو اللہ کی ذات کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. اب اس کے لیے اللہ نے جب وحی کا سلسلہ جاری تھا تو ہر دور میں ایک نبی کو منتخب کیا گیا. تو وہ جو نبی ہوتا تھا وہ اللہ کے اس نظام کی محسوس اتھارٹی ہوتا تھا اس زمین پر. اسی کے اوپر وحی آتی تھی، ہر بندے کے اوپر وحی نہیں آتی تھی. اب اسی نے بتانا ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کے ضابطے قوانین ہیں، اور وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ان ضابطوں یا قوانین کو ایک نظام کی شکل دیتا تھا، اور پھر خود بھی اور باقی لوگوں کو بھی اس کے اوپر عمل کراتا تھا. اب یہ محسوس اتھارٹی ہوگی انسانوں میں سے ایک چنا گیا انسان اپنے دور کا جو نبی. تو اب یہ نبی یہاں پر آ گیا کیونکہ وہ زمین کے اوپر محسوس اتھارٹی تھا. اب اللہ کا جو اطاعت ہے وہ کیسے کرنی ہے کہ جیسے رسول نے اطاعت کی اور ان کو دیکھ کر رسول کے صحابہ نے اطاعت کی، تو یہ ایک پریکٹیکل ماڈل بنا. تو یہاں پر جو ریلیجیس ٹرانسلیشن یا تفسیر کی روح سے جو
غلطی ہوئی یا دھوکہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت اور ہے اور رسول کی اطاعت اور ہے۔ اللہ کی اطاعت اس کے قرآن کی روح سے ہے، اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ روایات ہیں جو رسول کی وفات کے 250 سال کے بعد پرشیا میں مرتب ہوئی۔ اس کو انہوں نے پھر وحی خفی بنایا، پھر اس کی روح سے وہ پھر آگے فقہ بنی اور یہ سارے مسالک بنے۔ تو یہ چیزیں اسی کی روح سے پھر تاریخ اسلام بھی مرتب ہوئی۔ یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوئی۔ جو بھی اللہ نے کہا وہ قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ وہی صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ تو رسول نے بھی جو کچھ کہا دین سے متعلق وہ بھی اقوال رسول قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ اگر ہیں تو وہ حتمی یقینی قطعی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اقوال رسول ان لوگوں نے بیان کیے ہیں جو رسول کی وفات کے 200 سال بعد 250 سال بعد پرشیا میں تھے۔ یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ تو رسول نے علیحدہ کوئی اپنی چیز کی اطاعت نہیں کی، نہ اپنی کسی چیز کی اطاعت کرائی۔ رسول نے اسی کی اطاعت کی جو اس کو وحی کیا گیا، اور آگے بھی اسی کی اطاعت کروائی جس کی وحی کی گئی رسول کو۔ تو ایکچولی رسول کی پھر اطاعت اللہ کی اطاعت ہوئی، کیونکہ رسول نے اپنی ذاتی اطاعت نہیں کروائی۔ یہ بالکل سمپل سی بات ہے، اس کو کمپلیکیٹڈ بنایا گیا، الجھایا گیا، تو یوں محسوس کرایا گیا جیسے رسول کی اطاعت اور ہے، اسی طرح رسول کا قول اور ہے اور قرآن کا جو وہ کلام کچھ اور ہے۔ بالکل نہیں، قرآن نے بالکل واضح کیا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ قول رسول ہے۔ تو پھر قول رسول تو قرآن ہوا نا، اور قرآن اللہ کی طرف سے وحی شدہ ہے۔ تو پھر یہ رسول کی اطاعت دراصل رسول کی اپنی ذاتی اطاعت نہیں بلکہ اللہ کے قوانین کی ہی اطاعت ہے۔ تو یہ ایک ہی اطاعت ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ اور آگے ایک اسٹیٹ کا نظام چلانے کے لیے، ایک اسٹیٹ کا جو حکومتی ڈسپلن ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اب آگے جو اس کا ہرارکی سسٹم ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ جو اس ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے جو آگے ماتحت جو آفیسران ہیں، اس کے جو عاملین ہیں، اور ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اب اسٹیٹ سے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے، مرکز سے یا وفاق سے کوئی اعلامیہ یا حکم نامہ جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ حکومت کے عاملین تک جائے گا نا، صوبائی سطح کے اوپر، یوں سمجھ لیں آپ۔ تو آگے وہ جو گورنر ہے یا وہ جو عامل ہے وہ اپنے صوبے میں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائے گا اس آرڈر کی۔ تو اسی طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہی چیز قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر وہاں اس صوبے کے لوگ اس کو فالو ہی نہیں کرتے تو وہ نظام کیسے چلے گا؟ اسٹیٹ کا یا ریاست کا نہیں چل سکتا۔ تو یہاں پر قرآن کریم قانون اور اس کو فالو کرنے کی بات کر رہا ہے، ڈسپلن کی بات کر رہا ہے، قانون اور اس کی اطاعت کی اہمیت کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی ملک و قوم کے لیے۔ اب یہاں پر ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ جو مقامی لوگ ہیں اور وہ جو حکومت کا جو عامل ہے، نمائندہ یا گورنر، ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی بھی معاملے میں ہو جاتا ہے ایسی چیزیں۔ تو کیا یہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی چیز میں باہمی تنازع، اختلاف یا جھگڑا کرو، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی تنازع، 100 مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ریاست میں یا ایک ملک میں، تو پھر کرنا کیا ہے؟ کوئی بھی معاملے کی نوعیت ہو، کوئی بھی اس سے متعلق اختلاف ہو، وہ تو ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہر بندے کی سوچ مختلف ہے، کوئی ایسا آرڈر ہے جو سمجھ نہیں آ رہا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو پھر کوئی فائنل اتھارٹی ہوگی نا جو فیصلہ کرے گی،
وہ تو ظاہر ہے وفاق ہے، مرکز ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے عقل مندی کے ساتھ، دانش کے ساتھ، سارے حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، زمانے کے حالات واقعات، ملکی اور عوامی ضروریات کے پیش نظر، تو فائنل ڈیسیژن کا اختیار اس کو ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حل کیا ہو، آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس تنازع یا اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ لوٹا دو سے مراد یہ ہے کہ خود ہی جھگڑا کرنے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کا فیصلہ اس سے لو، مرکز سے لو، وفاق سے لو، جو اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہوئے یہ سارا ملک یا ریاست کا نظام چلا رہے ہیں۔ کہتا ہے اس وفاق کو یا مرکز کو وہ بھیجو، اپنا جو بھی تمہارا اختلاف ہے وہ اس کے اوپر حتمی یا فائنل ڈیسیژن میکنگ کرے گا۔ اور آگے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس کو ایسے نظر انداز نہ کر دینا، اوائڈ نہ کرنا، بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے آگے کہہ رہا ہے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، اگر یہ شرطیہ، یہ کنڈیشنل سنٹینس ہے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر کیا یہ رہا ہے ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں اپنے اس معاملے کو وفاق کی طرف روانہ کرو، وہ فیصلہ کرے گا، وہ ڈسکس کرے گا، باہمی مشاورت کرے گا، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وہ سارے امور کو دیکھے گا، حالات واقعات کی سنگینی نزاکت کو دیکھے گا، تو وہ ساری چیزیں دیکھے گا، دیکھنے کے بعد وہ باہمی مشاورت سے وہ فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر قابل قبول ہونا چاہیے سب کو۔ انفرادی طور پر اگر وہ فیصلہ کسی کو اچھا نہیں بھی لگتا تو کولیکٹیولی، یعنی پورا جو اجتماعی طور پر جو مفاد ہے اس کے پیش نظر اس کو قبول کرنا چاہیے، اس فیصلے کو جو وفاق کی طرف سے ہو۔ تو کہتا ہے کہ یہ بہت بہتر ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام کار حسن و توازن ہے، یعنی اگر یہ اس کو اسی طرح امپلیمنٹ کرو گے جو ہم کہہ رہے ہیں، ایسے ہی کرو گے، تو کہتا ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ تمہارے لیے حسن و توازن لے کر آئے گا، تمہاری سوسائٹی کے اندر، ملک و قوم کے اندر تم جو ہے اختلاف سے بچ جاؤ گے، تو ڈسپلن قائم رہے گا۔ کہتا ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے، ریاستی امور سے متعلق، ریاستی اداروں سے متعلق، حکومتی وہ جو سربراہ ہے اس سے متعلق، حکومتی عاملین ہیں ان سے متعلق، اور وہ جو عام لوگ ہیں ان سے متعلق، کہ ڈسپلن کیسے قائم رہ سکتا ہے، نظام کیسے چلانا ہے، اس کا ہرارکی سسٹم کیا ہے حکومت کا، ان کے اداروں کا، یہ چیز۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔